بجوامع الكلم وجواهر الحكم لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم على ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن پاک کی آیت ہمیں متنبہ فرماتی ہے، خوشخبری دیتی ہے ایمان والوں کو کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل فرط محبت میں، جذبات میں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی تلاوت قرآن پاک کی آیات کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور وہ اپنے اللہ پر، اپنے خالق پر، اپنے مالک پر مکمل بھروسہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں سرشار دل لے کر تڑپتے ہیں کہ ہم کس وقت اللہ کے حکم کو پورا کر لیں اور ہمیں جذبہ تسکین مل جائے۔ اس جذبہ تسکین کے حصول کے لیے دنیا کے انسان اپنے اپنے تجزیات پیش کرتے ہیں، جائزے لیتے ہیں، اپنے دل کی بات دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جذبہ تسکین جس کو محبت کہتے ہیں، یہ کس طرح حاصل ہو جائے کہ ہمارا دل سکون میں ہو، اپنے ذاتی سکون کی خاطر فلسفیانہ رنگ میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کتابیں بھری سے بھری پڑی ہیں۔ محبت ایسی چیز ہے، بنیادی طور پر دو چیزوں سے اس کا حصول ہوتا ہے۔ ایک کلام کرنے سے، دیکھنے سے، کلام کرتا ہے آدمی، گفتگو کرتا ہے کسی کے ساتھ، محبت کا ایک معیار اور ایک پہلو یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو دل میں محبت ہوتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر دوسرا پہلو وہ دیکھنا ہے، دیکھنا بھی محبت کا ایک معیار ہے۔ جب بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس آدمی کو دیکھ بھی لوں، دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ کسی چیز سے بات کرنا اور دیکھنا، یہ دونوں چیزیں
محبت کا ایک معیار ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ اللہ کے کلیم تھے، کلام ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، بات ہوتی کوہ طور پر، رب ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا سوال، اتنا بڑا جذبہ، اتنی بڑی محبت، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت تھی۔ محبت، انہی کی محبت کی روشنی میں آج اہل ایمان بھی اپنے دل میں اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے داتا کے ساتھ محبت کا اعلان کرتے ہیں، انہی کی روشنی سے۔ تو یوم میثاق میں رب کائنات نے ایسی نورانی تجلی ارواح پر، روحوں پر ڈالی، بے نقاب تجلی، بغیر کسی پردے کے تمام ارواح کو اکٹھا کیا۔ رب کائنات نے اپنی نورانی تجلی ڈالی اور فرمایا الست بربکم، کلام ہوا نا، اللہ نے بات کی، الست بربکم، ہم سب وہاں موجود تھے، ہم سب کی روحوں سے اللہ کے عالم نے بات کی یوم میثاق میں، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، بتاؤ۔ اب یہ اللہ نے اپنی پیدا کردہ ارواح سے جب بات کی تو اسی وقت فطری طور پر ہر روح کے اندر اللہ نے محبت کا جذبہ بھی ڈال دیا، اور وہ محبت کے جذبہ آج کے اس ماحول میں، ماحول اچھا ملنے سے حاصل ہوتا ہے۔ برا ماحول ملے گا تو وہ اچھا فطرتی جذبہ جو ہے وہ مسئلہ جائے گا، مٹ جائے گا۔ آج بھی ہے وہ جذبہ، وہ فطرتی جذبہ محبت کا، تمام روحوں کے تڑپ گئی، روحیں تڑپ گئی۔ پیدا کرنے والا رب کہتا ہے الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ پھر کلام کرنے کا موقع مل گیا روحوں کو، قالوا بلا، آواز سنی اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے داتا کی، ساری روحیں تڑپ کے بولتی ہیں قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب۔ اس ایک اعلان سے، اس ایک جملے سے، اس ایک کلام سے رب کائنات نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، ایک تو سوز عشق عطا کر دیا ان کو بھی اور اس امت کو بھی، تمام ارواح کو سوز عشق مل گیا، اور پھر ان تجلیات کو روحوں نے جب دیکھا تو دیکھنے سے علم کا کیف مل گیا، کیف علم مل گیا، کیفیت، یہ دونوں نے اللہ نے عطا فرمائی۔ سوز عشق، ایک عشق ہے اللہ کا اور ایک ہے مخلوق کا۔ اصل یہ لفظ عشق کا یہ خالق ہی کے لیے ہے، مخلوق کے لیے اگر استعمال ہوگا تو یہ عشق نہیں ہوگا، یہ فساد ہوگا۔ مخلوقات میں انسان بھی ہے، مخلوقات میں مال دولت بھی ہے، مخلوقات میں محلات بھی ہیں، باغ و بہار بھی ہے، کسی بھی اللہ کے ماسوا کسی سے اگر وہ عشق کا لفظ بولا جائے گا تو وہاں فساد ہوگا۔ یہ عشق کا، سوز عشق کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، جس کو کہتے ہیں جنونی تعلق، ایک قانونی تعلق۔ اللہ کی ذات کے ساتھ صرف قانونی تعلق نہ ہو، مسلمان کا جنونی تعلق ہو۔ اللہ اکبر ہو گیا، اللہ اکبر کی آواز آ گئی کانوں میں، اب گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر جنونی تعلق ہے خدا کی ذات کے ساتھ، صرف قانونی ہے، چلو نماز پڑھ لیں گے، قانون ہے، فوت نہیں ہونے دیں گے، پہنچ جائیں گے نماز میں، یہ تو قانون ہے نا، قانون کو توڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نماز تو پڑھ لیں گے، اور گلا سنتے رہنے اسی مولویوں میں، آج کل تو میڈیا تک بھی چلتی ہے ساری گلا،
سارے پڑھے لکھے دن تو پوچھو تو ایمان پہلے کلمے کا ترجمہ صحیح نہیں آتا. اگر پوچھے آدمی پہلے کلمے کا ترجمہ نہیں آتا. لیکن فلسفے ہمارے مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرا محل، تیرا گھر، تیری دولت، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا خاندان، تیرا قبیلہ، قوم، سب پیچھے ہے. سب سے بڑا پھر وہ اگر اندر جذبہ ہے، چنگاری ہے محبت کی، تو پھر اللہ اکبر کے بعد پھر سب پیچھے، سب پیچھے، سب نیچے، اوپر کون ہے؟ مسجد بھری ہونی چاہیے، ہر مسجد، صرف یہ مسجد نہیں. اللہ اکبر. مجموعی طور پر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کہتری کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کی طرف نہیں جا رہے. غالباً مسجد میں پہلے آنے سے کہتری سمجھتے ہیں، سمجھ میں فرق ہے. مسجد میں آدمی پہلے آئے گا، پہلے آنے والے کو اللہ کے کیا کچھ عطا فرماتے ہیں، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو کیا ملتا ہے. پہلے کی طرح آخری کو برابر نہیں ملتا. دفتر بند ہو جاتے ہیں آخر میں. سرسی آپ زمانہ چلے جڑے ہی ہاں بھی کھیتی ہو અહીં ٹکریں ماری. اذان ادھر اقامت ہوتی ہے، ادھر ہمارے مسلمانوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے مسجد میں. خطبہ نہیں سنتے، واجب ہے، بمنزلہ 2 رکعت کے ہے. خطبہ بمنزلہ 2 رکعت کے ہے، نہیں سننا کوئی بات نہیں. قانون ہے نا، قانونی بات پر ہم عمل کریں گے. بھائی قانونی محبت نہیں، اللہ کے ہاں جنونی محبت چلتی ہے. سب کام پیچھے، بس اللہ اکبر، اللہ کی آواز آ گئی، اللہ کا بلاوا آ گیا. حی علی الصلاۃ، وہ خود کہتا ہے نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. یہ کامیابی ہے، تیری دکان میں کامیابی نہیں، تیری تجارت میں کامیابی نہیں، تیرے اتار چڑھاؤ میں اور تیرے نشیب و فراز میں اور تیری دنیا کے کمانے میں کامیابی نہیں. کامیابی ہے تو اللہ خود کہتے ہیں آؤ نماز کی، اس میں کامیابی ہے. آپ کو ایک روایت سناؤں، بڑے مزے کی روایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا تھا؟ ہم تو تکلم کرتے نا، گفتگو کرتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی. ایک وقت ایسا تھا، میں من کون ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہو؟ عائشہ بیوی حمیرہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین کھڑی ہے سامنے. میں کون ہو؟ من. سیدہ عائشہ فرماتی میں نے کہا عائشہ. من عائشہ؟ محبوب خدا من عائشہ. ایک انداز ہے، ایک جذبات ہے محبت. من عائشہ. کہا بنت ابی بکر. فرمایا من بنت ابی بکر. من ابو بکر. جذبات ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے پھر کہا ابن ابو قحافہ. فرمایا من ابو قحافہ. اب میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کچھ اور ہیں، کچھ تعلق، کچھ اللہ کی ذات کے ساتھ ایسے جذباتی تعلق ہیں کہ اب آگے میں بات نہیں کروں گی. بات چھوڑ دی. اس لمحات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ ادھر آؤ. ایک وقت، خاص وقت ہوتا ہے، اس خاص وقت میں میرے سامنے اور اللہ کے درمیان اگر فرشتہ بھی آ جائے تو کوئی پتہ نہیں چلتا کون ہے کون نہیں. نبی بھی آ جائے کوئی پتہ نہیں چلتا کون ہے کون نہیں. صحابی بھی آ جائے کوئی پتہ نہیں چلتا کون ہے کون نہیں. بیوی آ جائے کوئی پتہ نہیں چلتا کون ہے کون نہیں. اس وقت میرا خدا کے ساتھ جنونی تعلق ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے. تو دنیا میں سائنسدانوں نے بڑا تجزیہ پیش کیا ہے اس محبت کے لفظ پر کہ اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو وہ کافر تھے جنہوں نے یہاں جائزہ لیا، فلسفہ پیش کیا. کارل مارکس ایک سائنسدان گزرا ہے، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. اس نے اپنا اظہار ما فی الضمیر اس طرح کیا ہے.
اس نے کہا یہ جو محبت ہے نا، یہ صرف دنیا میں تمام تر اعمال جو کیے جاتے ہیں ان کا محرک صرف کھانا اور پینا ہے۔ اندازہ لگاؤ، اتنا بڑا سائنسدان ہے اور تجزیہ کیا پیش کرتا ہے؟ تمام تر اعمال کا محرک کھانا اور پینا ہے۔ تو ساری دنیا کا چکر چل رہا ہے، دنیا میں یہی چکر چل رہا ہے، 2 روٹیاں، کھانا اور پینا، کھانا اور پینا۔ اس کے لیے حلال بھی نہیں دیکھا جاتا، حرام بھی نہیں دیکھا جاتا، سود بھی نہیں دیکھا جاتا، رشوت بھی نہیں دیکھی جاتی، ظلم بھی نہیں دیکھا جاتا، ناانصافی بھی نہیں دیکھی جاتی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں، دیدہ ور ہیں آپ، جہاں دیدہ ہیں، تجربہ کار ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ انگلیوں پہ نچواتے ہیں لوگوں کو 2 روٹیوں کے چکر میں، کھانے اور پینے کے چکر میں۔ اس نے اپنا یہ تجزیہ پیش کیا کہ اس کا نام محبت ہے، جذبہ تسکین جس کو کہتے ہیں۔ 2 روٹیاں مل جائیں تو جذبہ تسکین مل گیا۔ یہ اگرچہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ اپنی جگہ پر، اس نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ایک اور سائنسدان ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں، الفریڈ ڈائڈر نام بھی بڑے عجیب ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ محبت کہتے ہیں جذبہ تقویت کو، فوقیت کو، جذبہ فوقیت کو، تقویتی جذبہ فوقیت کو۔ اس دنیا میں یہ چکر چل رہا ہے، ہر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے سے کسی نہ کسی طریقے سے فضیلت والا بن جاؤں۔ ہر انسان کے اندر ایک جذبہ ہے، برتری مجھے حاصل جائے، عظمت مجھے مل جائے، بڑائی مجھے، میرا نام ہو، لوگ میرا نام لینے والے ہوں، اور اس کو اس سے جذبہ تسکین ملتا ہے۔ اگرچہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، اپنے مقام پہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اسلام کا مزاج کیا ہے کہ جذبہ تسکین کہاں سے ملے گا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اس قوم نے، سائنسدانوں نے، کافروں نے پوری انسانیت کو بس اسی چکر میں پھنسا دیا، 2 روٹی کے چکر میں ساری دنیا کو گھما دیا۔ لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جذبہ فوقیت میں پڑے ہوئے ہیں، عظمت مل جائے، نام روشن ہو، لوگ میرے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں، مجھے ووٹ دینے والے ہوں، میرا ایک نام ہو، میرا ایک چرچا ہو، میرا ایک شہرت ہو، میرا ایک شہرہ ہو، اس کے لیے لگے ہوئے ان لوگوں کو اس چکر میں پھنسا دیا۔ کیا خیال ہے یہ دنیا میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں اس سے جذبہ تسکین ملتا ہے۔ حقیقت کہاں ہے؟ عقل کی بنیاد پر انہوں نے کہا، لیکن عقل ادھوری ہے، پوری نہیں، تو وہ حقیقت پسندانہ تجزیہ نہ پیش کر سکی، وہ عقل حقیقت مندانہ تجزیہ نہ پیش کر سکی۔ حقیقت کیا ہے؟ سچ کہاں ہے؟ سچ یہ ہے کہ اہل ایمان محبت کا جذبہ تسکین کس سے حاصل کرتے ہیں؟ آمنوا اشد للہ، ایمان لاتے ہیں سخت کس کے ساتھ؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اہل ایمان کا جذبہ تسکین کس سے ملتا ہے؟ بولو، اللہ کے ساتھ محبت سے، تعلق سے اہل ایمان کی جذبہ ملتا ہے، ان کو تسکین ملتی ہے، محبت، سکون ملتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض۔ کائنات کی چابیاں اس کے پاس، زمین و آسمان کی چابیاں اللہ خود کہتا ہے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جذبہ تسکین کس کے پاس ہے؟ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ صرف بات اتنی ہے ماحول ملنے کی، ماحول، وہ یوم میثاق میں جو وعدہ ہوا، جو بات ہوئی، جو کلام ہوا، جو دیکھا گیا، جو سوز عشق ملا، جو کیف علم ملا، تمام ارواح کو آج بھی اگر اس کے مطابق ماحول مل جائے تو کم ظرف سے کم ظرف انسان بھی اچھے ماحول میں آ جائے تو وہ بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے، وہ قیمتی ہوتا ہے۔ برا ماحول مل جائے تو برا ہو جاتا ہے۔ نیک ماحول، صالحانہ ماحول،
اچھا ماحول، تربیت یافتہ ماحول اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے نوجوان بیکار اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دکانوں میں بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں، دائیں بائیں ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا قانونی جذبہ پورا کرتے ہیں کہ بس نماز کا وقت ہوا 2 رکعت پڑھیں گے، چلو قانون پورا ہو جائے گا، واپس آ جائیں گے۔ جنونی محبت یہ ہے کہ جس وقت بھی اللہ کا حکم آ جائے، منادی پکارے تو فوراً اس پکار پہ آ جائے۔ اس لیے جنونی تعلق ہو اللہ کی ذات کے ساتھ، جنونی محبت ہو، جذبہ ہو کہ ہم نے مر کے اسی کے پاس جانا ہے، واپس پھر اسی کے پاس۔ کس کے پاس جانا ہے؟ بولو، مر کے کدھر جانا ہے؟ اونچی آواز سے، سارے نہیں بولتے۔ اللہ کے پاس جانا ہے۔ کس منہ سے جائیں گے؟ کن حالات میں جائیں گے؟ ہمارے کیا حالات ہیں؟ اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ کتنا جذبہ ہے؟ کتنی محبت ہے؟ اس کے کتنے اعمال پورے ہو رہے ہیں؟ امانت داری ہمارے اندر کتنی ہے؟ دیانت داری ہمارے اندر کتنی ہے؟ ملاوٹ سے پاک ماحول ہمیں کتنا ملا ہوا ہے؟ ظلم و استبداد سے ہم کتنے بچے ہوئے ہیں؟ ناانصافی سے کتنے بچے ہوئے ہیں؟ سب قربان میں جھانک کے دیکھ لیں، جہاں جہاں ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے ہم قدم ہاتھ پیچھے نہیں کرتے، ہم پیچھے ہاتھ نہیں کرتے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے پاک حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ان کا تذکرہ ماحول میں، گھر میں، دکان میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ ہمارے ماحول میں بار بار ہو، گھروں میں ہو، اولاد کے سامنے ہو، بیوی بچوں کے سامنے ہو، دکانوں میں ہو، بازاروں میں ہو، محبت کا اظہار ہوگا۔ جتنا زیادہ محبت کا اظہار جگہ جگہ پہ کریں گے، اللہ رب العالمین اتنا ہی اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ آسمانوں سے آئی ہوئی بلائیں، مصیبتیں اللہ ٹال دیں گے۔ ماحول ملا، اچھا ماحول مل جائے، میں نے کہا اچھا انسان اچھا بنتا ہے۔ ابن سبات وقت کا بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو، نامی گرامی ڈاکو تھا، اور اس وقت کے حکمرانوں نے جب اس کو گرفتار کیا، تاریخ کہتی ہے گرفتار کیا، قید میں ڈالا، 10 سال تک تاریخ کہتی ہے قید کی صعوبتیں برداشت کرتا رہا، اور 10 سال کے بعد جب رہائی ملی پھر بار آیا، پھر اس نے چوری ڈکیتی شروع کر دی، اور ایک وقت آیا جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آیا اللہ کے ولی کے سامنے، نگاہوں میں آیا، جچا تلا، سامنے آیا جنید بغدادی، سب کو رحمت اللہ تعالی، اللہ کے ولی کے سامنے جب آیا ابن سبات ڈاکو، ایک نگاہ اٹھا کے دیکھا، اللہ نے دل کی دنیا بدل دی اس ڈاکو، حتیٰ کہ ساری زندگی ان کے قدموں میں گزاری، اور ابن سبات ڈاکو آخر میں اللہ کا اتنا بڑا ولی بنا جنید بغدادی کا، پھر وہ ان کے ساتھ مل جل کر رہا، ان کا ایسا مرید بنا کہ مجاز خلیفہ بن گیا، خلافت مل گئی، خلافت کا تاج مل گیا، اللہ کی دوستی کا تاج مل گیا۔ ماحول کی بات ہے۔ آج دنیا کہتی ہے محبت کے معیار کے 4 اسباب ہیں، محبت کے اسباب کے 4 معیار کے 4 اسباب ہیں، ان 4 چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ ایک جمال سے ہوتی ہے، کمال سے ہوتی ہے، نوال سے ہوتی ہے، قرابت سے ہوتی ہے۔ یہ 4 اصول بیان کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی خوبصورت بلڈنگ دیکھتا ہے تو منہ سے پانی آ جاتا ہے، فطرتی چیز ہے نا، اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ کوئی خوبصورت وادی دیکھتا ہے تو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ہمارے
وادی ناران کو دیکھنے کے لیے دنیا کہاں کہاں سے آتی ہے، ان پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے، اور ان آبشاروں کو، بہتی ہوئی آبشاروں کو، ان کے بے تاب بل کھاتے ہوئے وہ جو ندیاں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، سبز و شاداب پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے دنیا کہاں کہاں سے آتی ہے۔ خوبصورت بلڈنگ دیکھی، دل میں محبت پیدا ہوئی، خوبصورت شخصیت پہ نظر پڑی، دل میں محبت پیدا ہوئی۔ ساری کائنات سے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ بولو نا۔ نہیں، کوئی دل تو گل نہیں لگتی مڑا۔ سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ چاند کو سورج، سورج کو چاند کو خوبصورتی عطا کرنے والا کون؟ ستاروں کو چمک دینے والا کون؟ وادیوں سبز و شاداب وادیوں کو لہرانے والا کون؟ رات اور دن کے آنے جانے کو پیدا کرنے والا کون؟ پانی اور ہوا کے نظام اور اس نعمتوں کو پیدا کرنے والا کون؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کائنات کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تو چھوڑو، اپنی جان کو دیکھو، اپنی نفس کو دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، دل کو دیکھو، دماغ کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، پاؤں کو دیکھو۔ ساری کائنات کے اندر انسان گھومتا پھرتا ہے، ایک شاہکار ہے میرے رب کی تخلیق کا، ہے نا شاہکار؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ساری کائنات میں روشنی پھیلانے والا کون؟ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں روشنی پیدا کرنے والا، چاند کو روشن کرنے والا، سورج کو روشن کرنے والا، ستاروں کو روشن کرنے والا، دن رات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا کون؟ اللہ۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ایک وقت آئے گا، قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی اصلاح قرآن کی روشنی میں فرما دی، رب کائنات انسانی تمام خوبصورت والی چیزوں کو رب کائنات اپنے حکم کن فیکون سے تباہ و برباد کر دیں گے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ ساری کائنات، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گر جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ ایک وہ وقت بھی آئے گا، بڑا خوفناک وقت ہوگا، لیکن اس وقت بھی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ان ہولناکیوں میں، خوفناک منظر میں روشنی کس کی ہوگی؟ اونچی آواز سے بولو، روشنی کس کی ہوگی؟ اللہ کی روشنی ہوگی۔ اور اس ساری کائنات کو خوبصورتی عطا کرنے والا خالق مالک کتنا حسن و جمال والا ہوگا۔ قیامت کے دن ہوگا، رب کائنات اپنا آپ دکھائیں گے۔ آج ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، بن دیکھے کہتے ہیں اللہ اکبر، بن دیکھے سجدے کرتے ہیں، بن دیکھے رکوع ہوتے ہیں، بن دیکھے قیام ہوتا ہے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کو دیکھا تو نہیں، دیکھا ہے کسی نے؟ رب کائنات کو دیکھا کسی نے نہیں، بن دیکھے اس کو اس کے قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر، نصیحت حاصل کر ان کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر۔
اللہ فرماتے ہیں میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں اس قابل ہوں کہ میری ذات کی محبت تیرے دل میں ہونی چاہیے، میرا تعلق تیرے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ ساری کائنات سے حسین حسن و جمال کس کا ہے؟ حدیث روایت میں آتا ہے جنتی جب جنت میں جانے سے پہلے قیامت کے دن اللہ جب اپنا آپ دکھائیں گے تو جنتی جو مسلمان اہل ایمان کامیاب لوگ دیکھتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں یوں آتا ہے ایمان والوں خوشخبری ہے، بشارت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والوں کے ایمان کی بنیاد پر اب ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، خود نہیں جائیں گے، اللہ کو دیکھتے رہ جائیں گے، دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور پھر ان کو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کو جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، کتنا حسن و جمال والا، ایک مرتبہ دیکھیں گے اتنا عرصہ گزر جائے گا جس طرح دنیا میں 70,000 سال گزر جائیں تو ان کا دیکھنا ہی نہیں ختم ہوگا۔ مجھے اور آپ کو حسن دینے والا، خوبصورتی دینے والا، کائنات کو خوبصورت کرنے والا وہ خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ آج ہم اس کے حکم کو توڑتے ہیں، اس کے حکموں کی عدولی کرتے ہیں، نماز کے لیے دیر سے آتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں۔ محبت ہو تو نماز پڑھی ہے، دل چاہتا ہے، اندر محبت ہو، جذبہ ہو، دل چاہتا ہے میں نوافل بھی پڑھ لوں، میں سنت بھی پڑھ لوں، دل چاہتا ہے میں واجبات بھی پڑھوں، دل چاہتا ہے مزید دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو کہتا ہے میں اللہ کا قرآن پڑھوں، ایک پارہ پڑھا ہے دل چاہتا ہے 2 پڑھوں، 2 پڑھے دل چاہتا ہے 3 پڑھوں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جنونی تعلق، یہ مسلمان کامیاب ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنی دنیا کون لے کے گیا ہے اس سے پہلے اپنے ساتھ؟ قارون نہیں لے جا سکا، فرعون نہیں لے جا سکا، نمرود نہیں لے جا سکا، شداد نہیں لے جا سکا، میں اور آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے۔ اور رب نے انسان کی پیدائش اور تخلیق میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے حکماء کہتے ہیں اس دل میں فطر کی محبت اللہ نے فطر کی طور پہ رکھی ہوئی ہے، جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو یہ اس کا ہاتھ اس کے دل پہ ہوتا ہے۔ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے، یہ ہاتھ دل پر رکھا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے۔ اس دل کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ یا اللہ اس دل میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما۔ اللہ اللہ، محبت کے پتہ تب چلتا ہے مسلمان دوستوں کہ جب اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا وقت آتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے۔ پھر لے تو لال میں مسلمان نہیں پڑتا۔ تو محبت کی بنیاد 4 چیزوں پر، جمال، کمال، کمال سے بھی اللہ کی ذات سے بڑا ہوا کوئی ہے؟ اس کا کمال، اس کے کمالات دیکھو اور اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کی۔ قرآن بار بار گرد دارنا سے کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دعوت فکر ہے مجھے اور آپ کو۔ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا۔ آخر تک یہ سارے رب کائنات کے انعامات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں۔ کمال اس کا دیکھو، اگر کمالات کسی اچھی بلڈنگ کا نقشہ بنا ہو، انجینئر، تو دیکھنے والا کہتا ہے یار اس انجینئر کو دیکھوں کتنا خوبصورت نقشہ بنایا ہے، تو اس کائنات کو بنانے والے نے کیسا نقشہ بنایا ہے۔
ہم نے توجہ کی ہے؟ ساری کائنات کو کیسا بنایا ہے؟ اس سے بڑا انجینئر کون ہے؟ اگر اس سے محبت پیدا ہو گئی ہے تو اس خالق کائنات سے محبت اور پیار کی نہیں پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نے اپنی ذات کے دلائل اور براہین سے انبار لگا دیے ہیں کائنات کے اندر. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنٍ وَفَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. جانوروں میں تمہارے لیے ہم نے عبرت رکھی ہے. ایک بھینس ہے، بھینس، اس بھینس کے اندر 3 مشینیں اللہ نے فٹ کر رکھی ہیں. 3 مشینیں ترس بوٹیاں کھاتی ہے، کڑوی بوٹیاں اور چارہ چرتی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. معدے میں جاتا ہے، دھکا دیتا ہے، فضلہ ایک مشین ہضم کر لیتی ہے، فضلہ اس طرف جاتا ہے، اور دوسری مشین رکھی ہوئی ہے خون بنانے کے لیے. اسی گھاس سے کڑوی کثیری ان بوٹیوں سے دوسری مشین رکھی ہوئی ہے، اس فضلے کو دھکا دیتی ہے، وہ نیچے معدے میں چلے جاتی ہے وہ فضلہ، اور پھر خون جو بنتا ہے اس کے لیے الگ مشین بنا رکھی ہے، وہ خون بنتا ہے سارے جسم میں سرکل کرتا ہے. اور تیسری مشین اسی خون سے سفید دودھ میرے اور آپ کے لیے وہ کون تیار کرتا ہے؟ کہہ دو نا سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. نہیں مکس ہوتا، نہیں بو فضلے کی بو اس دودھ میں آتی. کیوں؟ کل دنیا میں یہ خون یہ دودھ جب آئے تو میرا بندہ کہیں میری ناشکری نہ کر بیٹھے کہ سفید دودھ میں خون کیسے آ گیا، میں اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں. اللہ نے اپنے بندے کے مزاج اور اس طبیعت کا خیال کرتے ہوئے تینوں چیزوں میں، بدبودار چیزوں میں سے سفید پاک صاف ستھرا دودھ، میٹھا دودھ اللہ نے پیدا فرما دیا. اور اللہ خود کہتا ہے خالص لبنن خالصن، لبنن خالصن، خالص یہ الگ گل ہے کہ اسی اس کو خالص نہ چھوڑ دیں. وہ جڑا ہے جلدا سنم ہندوؤں کی دکان تھا، ہندو کی دکان پر گیا دودھ بیچنے کے لیے. تو لوگ عمومی ایسے ہوتا ہے سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کے وقت یہ جو دودھ دونے والے ہوتے ہیں سحری کے وقت دودھ دو کے وہ گوالا لے کے گیا. راستے میں اندھیرا تھا، پانی جہاں سے ڈالتا تھا جس چشمے سے، اسی دودھ کے اس برتن میں مینڈک بھی چلی گئی. اور جب اس ہندو کے دکان پہ لے کے گیا تو انڈھیلنے شروع ہوا اس کے برتن میں، تو مینڈک بھی آ گئی. اس نے کہا یہ کیسی بھینس ہے، یہ کیسی بھینس ہے؟ اور اس بھینس کے اندر مینڈک بھی چلی گئی. اس نے کہا یار کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ بھینس مینڈک بھی کھا گئی تھی اور پانی پی کے، پانی پیتے وقت مینڈک بھی پی گئی تھی، اور یہ مینڈک آپ کے دودھ میں آ گئی. لبنن خالصن، خالص کون دیتا ہے؟ من غش فلیس منا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق، چاہے وہ تیل میں تیل ڈالتا ہے، چاہے وہ 2 نمبر تیل میں 1 نمبر تیل میں 2 نمبر ڈالتا ہے، 1 نمبر چینی میں 2 نمبر چینی ڈالتا ہے، 1 نمبر شکر میں 2 نمبر شکر ڈالتا ہے، 1 نمبر دودھ میں 2 نمبر دودھ ڈالتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی چیز میں. محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے من غش فلیس منا. کل قیامت کے دن مجھ محمد سے اپنی شفاعت کی توقع نہ رکھے، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لبنن خالصا سائغا للشاربین. اللہ ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، سنتیں، اعمال نبوی پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں مزاج ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے، جیب سے خریدار دکان پہ جاتا ہے، نوٹ نکالتا ہے تو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ یہ جو پرانا پھٹا ہوا ہے نا، اس کو 2-4 نوٹوں کے اندر رکھ کے دیں گے، دوسرے کو نقصان ہو. خیر 2 نمبر بھی ہے، دوسرے کو کیا پتہ، اندر رکھ کے دے دو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان دے رہا ہے، افسوس کی بات. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے نقصان دیتا ہے.
اور مسلمان کی تعریف کیا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو دے تو وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اب نہیں بولتے ہم، جو دوسرے کو تکلیف دے وہ مسلمان ہے، زبان سے، ہاتھ سے۔ اللہ ہم سب کو، یہ فکری باتیں ہیں، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، معاشرہ تربیت یافتہ ہو جائے، اسلامی معاشرہ ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر یہ جو خلفشار ہے، یہ زندگی کی بے چینی ہے، وہ نکل جائے۔ دل میں خالق ہوگا، دل میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگی، تو انشاءاللہ مسلمان کے زبان سے اور دل سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف، کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ معاشرہ اچھا ہوا، اسلامی ہوا۔ اللہ اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے۔ حکمرانوں سے توقع نہ کرو، وہ تو ایسے ایسے قانون بنا رہے ہیں، الامان، الحفیظ، یہ 4-5 مولوی اگر وہاں علماء نہ ہونا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حل ہو۔ یہ جو ترمیمیں پیش کامیاب ہو رہی ہیں، پیش کی جا رہی ہیں، اور ان پہ دستخط ہو رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو بکے ہوئے ہیں نا، چمکتے ڈالر آتے ہیں، بکے ہوئے ہیں، انہوں نے تو لاگو کرنا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اسلامی معاشرہ نصیب فرما، مسلمانوں کا معاشرہ نصیب فرما، قرآن و سنت والا معاشرہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ یہ غلاظتوں سے، یہ بے حیائی سے، فحاشی سے اور عریانی سے پاک معاشرہ اللہ ہم سب کو عطا فرما، اور اس معاشرے کو، ماحول کو پاک کرنے کے لیے ہم جتنے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے دل و جان، ہماری جانوں کو، نسلوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔